پاکستان کا بننا جغرافیائی سیاست اور انسانی تاریخ کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا کی سیاست میں کوئی ایسی مثال ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ کس طرح ایک اقلیت نے، جو 20% صرف اس کی تعداد تھی اس پورے بر صغیر میں، جس کے اوپر ایک کلونیل پاور نے ڈومینیٹ کیا ہوا تھا، پوری بر صغیر کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اس کے نیچے ایک 80% ہندو اکثریت ہو، غیر مسلم اکثریت ہو، اور دونوں استعماری طاقتوں کے دانتوں کے بیچ میں سے مسلمان ایک ریاست کاٹ کے نکال لے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں صرف مدینے کی ریاست ہے جو مثال دیتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان ہے۔ اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ نے اس پاکستان کی تعمیر کی ہی ان روحانی بشارتوں کو پورا کرنے کے لیے تھی جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اپنی امت کو بتا چکے ہیں۔ اس پاکستان کی جو تقدیر ہے، آنے والے دور میں اس نے جو کردار ادا کرنا ہے، پوری مسلم دنیا کی احیاء ثانی دوبارہ اس کو زندہ کرنے کے لیے خلافت راشدہ کا جو مرکز بننا تھا، وہ یہ پاک سرزمین تھی۔ آنے والے دور میں، آخری دور میں، جو سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان فوج جو ہند کو فتح کرنے کے بعد شام پہنچے گی اور وہاں اسرائیل کو تباہ کرے گی، ان ساری بشارتوں کو پورا ہونے کے لیے ایک مسلمان فوج کا مرکز ہونا ضروری تھا۔ اور یہ وجہ تھی کہ اللہ نے پاکستان بنایا۔ ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو ہمارے بانیان پاکستان تھے، وہ تمام اللہ کے ان رازوں سے واقف تھے۔ یہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی ان کے پاس، ان کو معلوم تھا کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہمیں دی جا رہی ہے کہ آنے والی نسلوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس مملکت پاک سرزمین کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہاں پر وہ قوم تیار کرنی ہے جس نے آنے والے وقت میں امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے، خلافت کا احیاء ہونا ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے، اسرائیل کو تباہ کرنا ہے، اور خراسان کے لشکر جہاں سے نکلنے ہیں، اور خوارج کے خلاف جنہوں نے جنگ کرنی ہے۔ یہ ساری سعادتیں اس پاکستان کے نصیب میں ہیں۔ ہمارے بڑے جانتے تھے بہت اچھی طرح۔ لیکن اب ایک اور حیرت انگیز بات اس میں یہ کہ جب اللہ نے اتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے، پہلے پاکستان کی تعمیر کا، اور اب جو دوسرا فیز ہے کہ پاکستان کی تکمیل کا، اس کے لیے قیادت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کس کو سلیکٹ کرتا ہے؟ اللہ کس کو چنتا ہے؟ اللہ نے اگر اس وقت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو سلیکٹ کیا تو کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ کیا خصوصیات تھیں اس مرد پر اسرار میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اس کو بخشی کہ خود سیدی رسول اللہ تشریف لا کر ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ، تم سے مسلمانوں کی ایک ڈیوٹی لینی ہے۔ یہ سعادت قائد اعظم کے نصیب میں کیوں آئی؟ یہ بات آج بتانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے، خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو، کہ قیادت کہتے کس کو ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں پوری قوم جس قیادت کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی ہے، وہ اس قدر غلیظ اور ناپاک اور پلیت لوگ ہیں
کہ انسان شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے کہ یہ سیدی رسول اللہ کی امت کو ہو کیا گیا ہے کہ اسفل السافلین کو، بدترین منافقین کو یہ امت کا لیڈر سمجھ کر اس پاک سرزمین کی امانت ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہماری اس نسل نے پاکستان بننے کے بعد جو راستہ بھولے ہم، تو اس کے بعد راستہ ملا ہی نہیں اس قوم کو۔ کہاں ہمارے آباء و اجداد، کہاں ہمارے بانیان پاکستان، بابا اقبال، قائد اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ محمد اسد، بہادر یار جنگ، سردار عبدالرب نشتر، کہاں وہ بزرگ جو ایک ایک اپنی جگہ کے اوپر ایک کائنات کو ہلا دینے والا مرد آزاد، اور کہاں آج یہ کچے اور پکے کے ڈاکو استغفر اللہ جو قائد اعظم کی کرسی پر مسلط ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قوم کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سلیکٹ کرتا ہے کسی فرد کو کسی بہت بڑے کام کے لیے، تو اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اور قائد اعظم کو جب اللہ نے سلیکٹ کیا تو ان کی ذات میں کیا کوالٹیز تھی، اور پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کو سلامت رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے قائد نے جو اقدامات اٹھائے وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ آج اگر پورا پاکستان کھڑا ہے تو ان 13 مہینوں کی محنت کے اوپر جو قائد نے اپنی بیماری کے آخری دنوں میں پاکستان بننے سے لے کر اپنے انتقال کے دوران وہ سٹیپس لیے، جو قدم اٹھائے۔ اگر یہ بات میں کہوں کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے بعد آج تک مسلمان دنیا میں قائد اعظم سے بڑا لیڈر پیدا نہیں ہوا، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بالکل سچ بات ہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر آخری مسلمان بادشاہ تھے، اور اس کے بعد 300 سال تک، بلکہ 250 سال تک پوری مسلمان دنیا میں، اور اب اگر مزید 100 سال لگا لیں قائد اعظم کے، تو ان 300 سالوں میں پوری مسلمان دنیا میں قائد اعظم کے پائے کا، ان کے مقام کا، ان کی فراست رکھنے والا، ان جیسا جاں پرسوز، ان جیسا نگاہ بلند مسلمان حکمران اور لیڈر آیا ہی نہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ مسلمان قائد وہ ہو جو صرف سویلین ہے اور جنرل نہ ہو۔ اس سٹیٹمنٹ میں ہم ایک ایکسیپشن نکال سکتے ہیں، ایک استثناء ہو سکتی ہے 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں، اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قائد اعظم کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیکٹ کیا تھا مسلمانوں کی قیادت کے لیے۔ ظاہری طور پر اسباب میں جس شخص نے سب سے زیادہ قائد اعظم کو متاثر کیا، نظریہ پاکستان دیا، ان کی تربیت فرمائی، اور ان کو ڈیوٹی دی کہ مسلمانوں کی قیادت کریں، وہ علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کا انتخاب کیوں کیا، تو علامہ اقبال نے 2 لفظوں میں اپنی پوری حکمت بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا ہی از انکرپٹیبل، انپرچیزبل۔ یہ ایک ایسا وجود ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ خرید سکتی ہے، نہ یہ بک سکتا ہے۔ اقبال نے جو تشریح بتائی تھی ایک مرد آزاد کی، مسلمانوں کی قیادت کی، نگاہ بلند، یہی رخت سفر میر کارواں کے لیے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ وہ ویژنری ہو، آگے تک دیکھے، صدیوں تک دیکھے، اس کی گفتگو میں جادو ہو، سخن دل نواز، اور جاں پرسوز، ایسا روحانی وجود ہو کہ وہ ان تمام روحانی رازوں سے واقف ہو جو ڈیوٹی اس کو دی جا رہی ہے، اس کی روحانی اہمیت کو جانتا ہو۔ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم میں ڈالی۔ کوئی وجہ تھی کہ اللہ نے اس بابے سے کام لیا جن کی ڈیوٹی شروع ہی تقریباً 60 سال کی عمر میں ہوئی۔ نہیں، جسٹ امیجن، 1930-32 تک تو وہ ملک چھوڑ کے جا چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے کہ اب میرا کوئی کام ہندوستان میں نہیں ہے۔
لیکن پہلے علامہ اقبال ان کے پیچھے گئے، ان کو کنونس کیا، لیکن پھر بھی جب شک باقی تھا تو خود روحانی طور پہ سعیدی رسول اللہ تشریف آئے، ان سعیدی کی زیارت نصیب ہوئی، سعیدی نے حکم فرمایا ان کو کہ آپ پاکستان جائیں۔ یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، یہ ساری وہ اسپریچول ڈائمنشن ہے پاکستان کی جو اتنی تواتر سے ڈاکومنٹ کی گئی ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے عینی مشاہدات بیان کیے ہیں کہ اس پہ شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ پاکستان تشریف لائے، آپ نے جو پاکستان بنایا، جو ساری جدوجہد جو آپ نے کی، کمال یہ تھا کہ اللہ نے قائد اعظم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قائد اعظم سے کام لینا ہے، ان سے ڈیوٹی لینی ہے، تو چاہے قائد اعظم کی زبان لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے تھے، لیکن پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی انعام کے طور پر۔ ایک مرتبہ فرنٹیئر میں، صوبہ سرحد میں، پشتون مسلمانوں کا جلسہ تھا اور قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے تھے۔ تو کسی نے ایک پشتون مسلمان سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ تھا اعتماد لوگوں کو قائد اعظم کے اوپر۔ قائد اعظم پر شدید تنقید کی گئی ان ناپاک اور پلیت لوگوں کی طرف سے جو خود ظاہراً مسلمان تھے، اور سب سے زیادہ اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کے لوگ۔ حسین احمد مدنی، نعوذ باللہ، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، پاکستان کو کافرستان کہا گیا۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کے لوگ آج صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کو سب سے زیادہ نقصان حسین احمد مدنی اور اس کے دارالعلوم دیوبند نے پہنچایا جب انہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا، ہندوؤں کو تقویت بخشی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں مسلمانوں قیادت کو زیادہ محنت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی پاکستان بنانے کے لیے، شہادتیں لاکھوں کی تعداد میں زیادہ ہوئیں۔ علامہ اقبال نے کسی وجہ سے اپنے اشعار میں، کلیات اقبال میں، حسین احمد مدنی کو ابو لہب سے تشبیہ دی ہے۔ بدنصیبی اس شخص کی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جب قائد اعظم کو مسلمانوں کی ذمہ داری دی تو آپ سوچیں چیلنج کیا ہے۔ 20-22% مسلمان ہیں، 80% ہندو ہیں، مسلمان 150-200 سال کی غلامی میں ہے، ذہن غلام ہو چکا ہے، کوئی اکانومی نہیں ہے، کوئی معیشت نہیں ہے، کوئی ملٹری سٹرینتھ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ایک ہجوم ہے بے وقوف، جاہل، غریب، مسکین لوگوں کا، جس کو ساتھ لے کر آپ نے ایک اتنے بڑے براعظم کو کاٹنا ہے اور ایک ملک بنانا ہے جب برطانوی استعمار پوری طاقت سے ہندوستان کو یکجا رکھنا چاہتا ہے، گریٹر انڈیا بنانا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اگر اس کو چھوڑنا تھا تو اس نے کہا ہندوؤں کے حوالے کر کے جاؤ، مسلمانوں کو ایک ملک نہیں دیا جائے گا۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات کہی کہ میرا صرف ایک ٹاسک تھا، ایک کام کے لیے مجھے ہندوستان بھیجا گیا تھا کہ ہندوستان کو تاج برطانیہ کے اندر رکھنا ہے، تم نے کالونی بنا کے رکھنا۔ مگر ایک شخص نے مجھے شکست دے دی، اور وہ محمد علی جناح تھا۔ نہ صرف یہ کہ برطانیہ کو وہاں سے نکلنا پڑا، بلکہ پورا ملک کاٹ کے قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے پاکستان نکال لیا اس کے اندر سے۔ کوئی وجہ تھی کہ آپ قائد اعظم ہیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا، کیونکہ ہماری قوم، حقیقت یہ نوجوان نسل خاص طور پر، جیسے کہا کہ یہ ان ناپاک اور پلیت لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم کا کیا مقام تھا، پوری دنیا ان کو کس نظر سے دیکھتی تھی، میں چاہوں گا کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ یہ وربٹم کوٹس ہوں گے، لہٰذا مجھے پڑھنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے تاکہ آپ جانیں کہ ہم جس فرد کی بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کو حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اور سیدی رسول اللہ نے اور علامہ اقبال نے اس بابے کو کیوں سلیکٹ کیا تھا، اور آنے والے وقتوں میں اگر مسلمانوں نے، اللہ نے کسی مسلمان سپہ سالار سے، کسی لیڈر سے کام لینا ہے تو اس میں یہی کوالٹیز ہوں گی۔ یہ ٹکٹ بلیک کرنے والے اور لوہا بیچنے والے اور تیز گیند کرانے والوں سے اللہ کام نہیں لے گا۔ قیادت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ امت کی تقدیر اور تعمیر نگاہ بلند لوگ کرتے ہیں، جہاں فرسوز لوگ کرتے ہیں،
وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سیدی رسول اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جن کو بابا اقبال سلیکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، آج ہم یہی بتائیں گے آپ کو. لیکن اس سے پہلے ذرا سنیں کہ پوری دنیا قائد اعظم کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس مجاہد کے بارے میں، اس قائد اعظم کے بارے میں. سنیں ذرا. ایک برٹش ممبر آف پارلیمنٹ تھا، سورنسن، بہت مشہور آدمی تھا اس زمانے میں. وہ قائد اعظم کے بارے میں کہتا ہے کہ جنا از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. جنا جو ہیں یہ اسلام کی تلوار ہیں، یہ تمہیں صرف ظاہر میں سیکولر نظر آتے ہیں. لوگ سمجھ گئے تھے جو قائد کو سمجھنے والے تھے کہ یہ آدمی خطرناک ہے. یہی مذاق اڑایا تھا مسلمانوں نے ان کا کہ داڑھی نہیں ہے ان کی، اور انگریز کے بلے انگریز اردو جانتے نہیں. یہ بدنصیبی سے قائد کا سب سے زیادہ مذاق مسلمانوں نے اڑایا. لیکن جو کافر تھے، نگاہ رکھتے تھے، وہ جانتے تھے قائد کی حقیقت. سورنسن کہتا ہے از اے سورڈ آف اسلام، یہ اسلام کی تلوار ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے تمہیں. بٹ ان سیکولر اسکیبرڈ، ظاہراً تمہیں سیکولر نظر آتے ہیں. جسٹ لک ایٹ ہز ویژن. یو ہیو ٹو اکنالج کہ وہ قائد کو پہچان گئے تھے. میسولینی، اٹلی کا پرائم منسٹر، سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا مشہور ہوا ڈکٹیٹر تھا. میسولینی کہتا ہے جنا واز اے ہسٹورک پرسنالٹی which takes birth once in a century. 100 سال میں ایک حکمران اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ جنا تھے. یہاں اس کی بات غلط ہے. 300 سال میں اگر مسلمان دنیا نے کوئی ایک حکمران پیدا کیا ہے تو وہ قائد اعظم ہے. بہت سے لوگ کمپیئر کریں گے کہ کیا سلطان عبد الحمید کا مقام زیادہ بڑا تھا یا قائد اعظم کا. سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ کے آخری بڑے فرما روا تھے. آپ کے بعد خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی. میرا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم کا مقام سلطان عبد الحمید سے زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے شک سلطان عبد الحمید کے پاس ایک کئی سو سال پرانی سلطنت تھی، ایک طاقت تھی ان کے پاس، ریاست. خلافت عثمانیہ کے وارث تھے، ان کے پاس ایک بنی ہوئی اسٹیبلش اسٹیٹ تھی جو کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی. اور اس بات کے باوجود کہ سلطان عبد الحمید نے وقت کے دشمنوں سے اور یہودیوں سے شدید مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنی سلطنت نہ بچا سکے. اور ان کے جاتے ہی پوری خلافت عثمانیہ بکھر گئی، تباہ ہو گئی. اور صرف بکھری ہی نہیں بلکہ خلافت بھی ختم ہو گئی اور ترکی کو سیکولر بنا دیا گیا. یہ سلطان عبد الحمید کی بہت بڑی ناکامی تھی. مگر اس کے مقابلے میں قائد اعظم کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی ملک نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی معیشت نہیں تھی. اور بدترین طاقتور ترین دشمنوں کے مقابلے میں لڑ کر انہوں نے اپنا ملک بنا لیا جس نے آگے جا کے خلافت اسلامی کا مرکز ہونا ہے. یہ زیادہ بڑا کارنامہ ہے، زیادہ بڑی ڈیوٹی ہے سلطان عبد الحمید سے. اور آپ نوٹ کریں کہ قائد اعظم کے بعد پوری مسلم دنیا میں آج تک کوئی مسلمان لیڈر قائد اعظم کی ٹکر کا پیدا نہیں ہوا. اور جیسے کہا کہ اس وقت کافروں نے کہا کہ قائد اعظم جنا از اے سورڈ آف اسلام ان اے سیکولر اسکیبرڈ. میسولینی کہتا ہے 100 سال میں ایک لیڈر اس طرح کا پیدا ہوتا. ایک اور برٹش پارلیمنٹ تھا، ڈیویسن، جان ڈیویسن کہتا ہے کہ جنا گاندھی کے بغیر، although without Gandhi, ہندوستان would still have gained independence. گاندھی کے بغیر ہندوستان آزاد ہو جاتا، اور لینن اور ماؤ کے بغیر رشیا اور چائنا بھی آزاد ہو جاتے. ان کتنے بڑے بڑے لیڈرز کا وہ نام لے رہا ہے. کہتا ہے لینن کے بغیر اور ماؤ کے بغیر رشیا اور چائنا بھی آزادی حاصل کر لیتے اگر یہ لیڈرز ان کے پاس نہ ہوتے. مگر جنا نہ ہوتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے کہ جنا نے صرف پاکستان بنا کے، جیسے کہا کہ ایک اتنا بڑا جیو پولیٹیکل معجزہ کریٹ کر دیا کہ انسان حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے پاس کوئی ریسورس نہ ہو، ملیٹنٹ گروپ نہ ہو، آرمی نہ ہو، بغاوت نہ کرے، جنگ نہ کرے، اکانومی اس کے پاس نہ ہو، ڈس آرگنائز کراؤڈ ہو اس کے پاس، اور وہ برٹش امپائر کو اور ہندو امپائر کو شکست دے کر ایک ملک بنا لے. دس از جیو پولیٹیکل امپاسبلٹی. جغرافیائی سیاست میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا کرنا. قائد نے کر لیا. ہیری ٹرومن امریکہ کا صدر تھا جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس زمانے میں. ہیری ٹرومن کہتا ہے قائد اعظم کے بارے میں
کہ he was the originator of the dream that became Pakistan, architect of the state and father of the world's largest Muslim nation. انہوں نے وہ خواب سوچا، اس کے بعد انہوں نے ریاست قائم کی، اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلمان قوم کے بابائے قوم کہلائے. Mr. Jinnah was the recipient of a devotion and loyalty seldom accorded to any man. Mr. Jinnah کو ان کی قوم نے وہ عزت اور محبت دی جو شاید ہی دنیا میں کسی اور شخص کو دی گئی ہو. یہ وہ کمال بات ہے. دیکھیے آج لوگ بات کرتے ہیں کہ فوج سیاستدانوں کی عزت نہیں کرتی. ہمارا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ تم قائد اعظم جیسا کوئی سیاستدان لے کر آؤ، پھر دیکھو فوج اس کی عزت کیسے نہیں کرتی. اگر آپ بلیک میلرز، منی لانڈرز، زانی، بدکار، نشئی، شرابی یہ سیاستدان ہوں گے، ان کو تو پھر گلی کا کتا بھی عزت نہیں کرے گا. آپ پاک فوج سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ ان کی عزت کرے؟ برنگ اے مین آف دا اسٹیچر آف قائد اینڈ دین سی. ایسا پولیٹیشین لے کر آؤ، ایسا سیاستدان لے کر آؤ جو یہ کردار رکھتا ہو، پھر دیکھو پوری قوم کیسے اس کی عزت کرتی ہے. دل سے عزت کرے گی، کیونکہ اس کی محبت اللہ قوم کے دل میں ڈالے گا. نیلسن منڈیلا کیا کہتا ہے قائد کے بارے میں؟ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں علی جناح is a constant source of inspiration for all those who are fighting against racial group or discrimination. نیلسن منڈیلا دنیا اس کو سب سے بڑا لیڈر سمجھتی ہے، اور نیلسن منڈیلا قائد کے بارے میں اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے انسپریشن ہے. حتیٰ کہ خود نیلسن منڈیلا کے لیے قائد اعظم ایک انسپریشن تھے، جن سے سیکھ کر اس نے وہ تحریک مزاحمت بنائی جس نے افریقہ کے کالوں کو آزادی دلوائی. ماسٹر تارا سنگھ، سکھوں کا وہ لیڈر جس نے پاکستان کی بڑی مخالفت کی تھی، وہ کہتا ہے کہ اگر جناح سکھ ہوتے تو سکھ ان کی مورتی بنا کر ان کی عبادت شروع کر دیتے. یہ ماسٹر تارا سنگھ کہہ رہا ہے. آغا خان اسماعیلیوں کے پیشوا آغا خان کہتا ہے he is the greatest man he has ever met. کہ آغا خان پوری دنیا میں گھومتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں سے ملے. قائد کے بارے میں کہتا ہے he is the greatest man I have ever met. ایک آتھر ہے بیورلے نیکولس، اس نے کتاب لکھی ہے verdict on India. وہ کہتا ہے the most important man in Asia. یہاں پہ یہ غلطی کر گیا، the most important man in the world قائد اعظم تھے. ویسٹ بنگال کا گورنر تھا 1948 میں ڈاکٹر کٹجو. وہ کہتا ہے کہ an outstanding figure of this century not only in India but in the whole world. بالکل صحیح کہا اس نے. Outstanding figure of this century not only in India but in the whole world. Correct. پوری دنیا میں اس وقت قائد کی ٹکر کا لیڈر نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے، جیسے کہا کہ لینن اور ماؤ اور میسولینی، بڑے بڑے نام آپ، لیکن وہی بات جو پیچھے آپ کو کہی ہے کہ انہوں نے کہا ان کے بغیر بھی ان کے ملک بن جاتے، لیکن قائد کے بغیر پاکستان نہ بنتا. سیکرٹری جنرل تھے عرب لیگ کے عبد الرحمان پاشا. وہ کہتے ہیں ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. کوئی شک کی شبے کی بات نہیں ہے. جیسے کہا اورنگزیب عالمگیر سے لے کے آج تک قائد اعظم سے بڑا لیڈر مسلمان دنیا نے پیدا نہیں کیا. And a great loss to the entire Muslim world, to the entire world of Islam. یہ مفتی اعظم فلسطین نے قائد اعظم کے انتقال پر فرمایا تھا. اسی قسم کا بیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال پر دیا گیا تھا. جب اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد عالم اسلام کی سب سے مضبوط دیوار گر گئی. اور یہی حقیقت ہے کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد مسلم دنیا کی سب سے مضبوط دیوار گر گئی. یہ بات ہم آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج جو پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے اور جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی ہے، اس کی بنیاد وہی ہے جو قائد اعظم نے اپنے 13 مہینے میں رکھ دی تھی. وہ آج سیاستدان اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں 5 سال ملتے ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، پچھلی حکومت کا گند ہم 4 سال 5 سال میں کیسے صاف کریں گے، اور ہر قسم کا بہانہ اپنی نااہلی اور اپنی کمینگی اور ضلالت کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے. قائد نے تو یہ بہانہ نہیں کیا کہ 300 سال کی غلامی تھی، میں پاکستان مسلمان ریاست کو کیسے تعمیر کروں گا، اور انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے اور ہندوؤں کی حکومت تھی. 13 مہینے میں قائد نے جو کچھ کیا وہ اتنا ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے.
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو اس سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا. جیسے کہا کہ باقاعدہ ایک ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی تھی، ایک کنسپریسی آف سائلنس تھی کہ یہ بات قوم کو نہ بتائی جائے، کیونکہ قیادت کا معیار اگر یہ رکھ دیا جاتا تو قوم کبھی گمراہ نہ ہوتی، ہمیشہ قائد کی جانب دیکھتی کہ آج کے دور میں ایک مسلمان لیڈر کی صفات کیا ہوتی ہیں. جب پاکستان بنا تو اس صورتحال کا ذرا اندازہ تو کریں کہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان قائد کو ملتا ہے، 50 لاکھ مہاجر پہنچتے ہیں پاکستان میں، ان کے پاس فوج نہیں ہوتی، چونکہ برٹش امپائر کے پاس جو انڈین مسلم آرمی تھی اس کو ابھی تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یورپ اور دوسرے علاقوں میں پھیلا کر رکھا ہوا تھا. نہ ریاست کے پاس پیسے تھے، نہ ریاست کے پاس فوج تھی، نہ ریاست کے پاس اسلحہ تھا، نہ مسلمان افسر تھے. اس پاکستان میں اکثریت افسر وہی تھے جو انگریزوں کے تھے. انگریزوں کا نظام قائم تھا، قائد اعظم خود گورنر جنرل تھے نا. ڈومینین فی الحال اس وقت جو کھولا گیا، اس وقت جو آزادی کا جو سائن کیا گیا تھا جو کہ 2 ڈومینینز بنائی جائیں گے. انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر ہم ان کو ڈومینین رکھیں تو کچھ عرصہ غلام رکھ سکیں گے. کاغذ پہ کم از کم ڈومینین تھا، لیکن ظاہر ہے قائد اعظم کا ڈومینین رہنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا. انہوں نے وہی کرنا تھا جو ایک آزاد مسلمان حکمران کرتا ہے. اس صورتحال میں قائد اعظم کو جب پاکستان ملا تو آپ نے کیا پالیسیز بنائی؟ اب امیجن کریں، آج پاکستان کے حکمران کہتے ہیں کہ کیا میں کشمیر پہ حملہ کر دوں، کیا میں کیسے آزاد کراؤں گا. اس وقت قائد اعظم کے پاس کیا تھا؟ کیا ریسورسز تھے ان کے پاس؟ قائد اعظم نے کشمیر میں جہاد شروع کروایا. پہلے برٹش آرمی کا جو کمانڈر ان چیف تھا جنرل گریسی، پاکستان آرمی جو اس وقت بچی کچی پاکستان آرمی تھی، جو برٹش آرمی کے ریمننٹس تھے کہ جو آ کے پاکستان میں یہاں موجود تھے، ان سے کہا گیا کہ کشمیر میں فوج داخل کر دو. تو گریسی انگریزوں کا غلام، انگریز تھا، غدار تھا، ظاہر ہے وہ کس صورت میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا، اس نے انکار کر دیا. قائد اعظم سخت جلال میں آئے، جنرل اوکن لیک کو بلایا جو چیف مارشل تھا، فیلڈ مارشل تھا پورے انڈیا اور پاکستان کا. اوکن لیک کے ساتھ قائد اعظم کی جھڑپ ہو گئی. اس نے بھی انکار کر دیا، بلکہ دھمکی دی قائد اعظم کو کہ اگر آپ نے کشمیر میں فوج کو بھیجنے کا حکم دیا تو ہم برٹش آفیسرز کو وڈرا کر لیں گے، پورے پاکستان میں جتنے برٹش آفیسرز کام کرتے ہم ان کو نکال لیں گے. اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی ریاست کے پاس مسلمان افسر اور بیوروکریسی تھی نہیں. یہ سب وڈرا کر لیے جاتے تو ریاست کولیپس کر جاتی. تو قائد اعظم نے اس کا حل کیا نکالا؟ یہ نہیں کہ خاموشی سے بیٹھ گئے. قائد اعظم نے نواب جو چترال کے جو حاکم تھے، رولر تھے، والی چترال تھے، والی گلگت تھے، اور ٹرائبل ایریاز کے اندر جو مسلمان تھے، سردار عبدالرب نشتر کے ذریعے، پیر جماعت علی شاہ کے ذریعے، پیر آف مانکی شریف کے ذریعے، پیر آف زکوری شریف کے ذریعے، ان کے جو فالوورز تھے، ان تمام ٹرائبل ایریاز میں مسلمانوں کو آرگنائز کیا اور حکم دیا کہ آپ کشمیر پر حملہ کر دیں. اور آج جو آپ کے پاس گلگت اور بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، یہ قائد اعظم نے آزاد کرا کے دیا تھا. بیٹل آف مظفر آباد اس زمانے میں لڑی گئی تھی، مظفر آباد آزاد کرایا گیا تھا، گلگت بلتستان آزاد کرایا گیا تھا، ڈوگرا فوج کو شکست دی گئی تھی، ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے. یہ سب کچھ قائد اعظم نے کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہے گی، کس سے اجازت لینی ہے میں نے، لوگ کیا کہیں گے کہ پاکستان جنگ شروع کر رہا ہے. حال اس وقت پاکستان کی ریاست کا یہ تھا کہ ہمارے سرکاری دفتر خیموں میں، ٹینٹس پہ بنتے تھے. پیپر کلپس ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، کاغذوں کو جوڑنے کے لیے کانٹوں سے جوڑا جاتا تھا. مگر قائد اعظم نے کشمیر میں جہاد کا اعلان کرایا، اور جب تک آپ زندہ رہے آپ نے جہاد بند نہیں کیا. 14 مہینے قائد اعظم کی موجودگی میں جہاد ہوتا رہا. قائد اعظم کے انتقال کے بعد یہ نہرو اور یہ جتنے بھی انڈین رولرز تھے بھاگے یونائٹڈ نیشنز میں گئے، کہا کہ آپ پاکستان سے کہیں کہ جنگ روک دیں، ہم پلیبسائٹ کرا دیں گے. وہ سارے وعدے جو انہوں نے کیے سب جھوٹ بول کر، اور اس وقت کی مسلمان حکومت پھندے میں آ گئی، دھوکے میں آ گئی، یقین کر لیا یونائٹڈ نیشنز پہ، یقین کر لیا انڈیا پہ. اس وقت یونائٹڈ نیشنز نئی بنی تھی، لوگوں کو امید تھی کہ شاید یہ کوئی اپنا کردار ادا کریں گے. قائد اعظم کو بھی امید تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. لیکن جو کشمیر آپ کے پاس ہے وہ قائد اعظم کا لے کر دیا ہوا ہے، کسی اور نے لے کے نہیں دیا تھا آپ کو. اور ہندو اچھی طرح جانتے تھے
نہرو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک قائد اعظم زندہ ہے وہ حیدرآباد دکن پر قبضہ نہیں کر سکتا. حیدرآباد دکن جب تک قائد اعظم زندہ رہے وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر ہندوستان کے اندر قائم رہی 14 مہینے. اور جس دن قائد اعظم کا انتقال ہوا، 11 ستمبر کو قائد اعظم کا انتقال ہوا تھا، 13 ستمبر کو بھارتی فوج حیدرآباد دکن میں داخل ہو گئی اور 17 ستمبر کو حیدرآباد دکن پر قبضہ ہو گیا. دشمن اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک قائد اعظم زندہ ہے وہ مزید کسی مسلمان علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتا. وہ قائد اعظم کی ڈٹرمنیشن، ان کی جرأت، ان کے کردار کو جانتے تھے کہ ان کو کمپرومائز نہیں کرایا جا سکتا. یہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے خون کے آخری قطرے تک جنگ کریں گے. قائد اعظم کی وہ تقریر یاد ہے آپ کو کہ جب پاکستان بنا تھا اور اتنی زیادہ تکلیفیں تھی، اتنا زیادہ دکھ تھا قائد اعظم کو کہ آنسوؤں سے روتے تھے. قائد اعظم آنسوؤں سے روتے تھے. آپ کو وہ مشہور تقریر قائد اعظم کی یاد ہوگی کہ ہمیں وہ دکھ دیا گیا ہے کہ جو تاریخ میں آج تک کسی کو نہیں دیا گیا، لیکن ابھی آپ کو اور قربانی دینی ہوگی. اور مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. آج بھی اس کو سنو تو انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ مشکل صورتحال تھی. پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں تھی. لوگوں کو یقین تھا، دشمنوں کو، کہ یہ پاکستان چند مہینوں میں، چند عرصے میں، 1 1.5 سال میں دوبارہ بھارت میں شامل ہو جائے گا، ایک ناکام ریاست بن جائے گی. ان حالات میں قائد اعظم نے کشمیر میں جہاد شروع کیا، چونکہ پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری تھا، آنے والی نسلوں کے لیے ضروری تھا کہ کشمیر مسلمانوں کے پاس ہو، پاکستان کے پاس ہو. آپ نے کشمیر کو ہماری شہرک فرمایا تھا، جگلر وین ہے پاکستان کی. آپ دیکھیں آج سارا فساد، پاکستان کے سارے دریا، پاکستان کا سارا پانی وہاں سے آتا ہے. حقیقتاً پاکستان کی شہرک کشمیر ہے. یہ ویژن قائد اعظم کے پاس تھا. اور صرف یہ نہیں کہ قائد اعظم نے کشمیر کی آزادی کے لیے بہت فرم تھے قائد اعظم اس معاملے پہ. جب پہلی تقریر آپ نے کی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے 3 بڑے مسائل ہیں جن پہ ہمیں بہت سختی سے نمٹنا ہوگا. پہلا یہ کہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے، ہم اس کو بہت سختی سے کچلیں گے. دوسرا آپ نے فرمایا کرپشن ہے. اور تیسرا نیپوٹزم، اقربا پروری. اور آج آپ نوٹ کریں کہ پورے پاکستان کا کرائسس ہی یہی ہے، سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، کرپشن اور نیپوٹزم. اور قائد اعظم نے اس وقت نصیحت کی تھی مسلمان حکمرانوں کو، آنے والوں کو، کہ ان 3 معاملات پر بہت سختی کرنا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کو کچل دینا. اور قائد اعظم غداری کے معاملے میں بالکل برداشت کرنے والے نہیں تھے. یہ آج کے حکمرانوں کو سیکھنے کے لیے ہے. یہاں پر جہاں مسلمانوں کے پاکستان کے مفاد کی ضرورت پڑی، کشمیر میں فوجیں داخل کر دی، جنگ کر دی. مگر جہاں ملک کے اندر غداری ہوئی وہاں بھی فوجیں داخل کر دی. بلوچستان کی ریاست پاکستان سے شامل ہو چکی تھی. پاکستان بننے سے پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ بلوچستان پاکستان سے شامل ہوگا، لیکن ظاہر ہے دشمنوں کی سازشیں ہو رہی تھیں. اور خان آف قلات کے گھر میں، فیملی میں سازشیں ہو رہی تھیں. اور فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کرنے لگے تھے کچھ لوگ وہاں پر کہ ہم پاکستان سے الگ ہونے کا اعلان کر دیں گے. جب قائد اعظم کو یہ پتا چلا تو قائد اعظم نے فوج بھیجی قلات، اور خان آف قلات کی فیملی کو روکا، اس بات سے قبضہ کیا قلات کے اوپر، اور وہاں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، جو کہ لہرا رہا تھا پہلے، جس کو اتارنے کی سازش کی جا رہی تھی. اور مضبوط فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہمیشہ کے لیے پاکستان کا حصہ بن گیا. قائد اعظم نے لحاظ نہیں کیا. پہلا بلوچستان آپریشن قائد اعظم نے کیا تھا غداروں کے خلاف جو پاکستان کے اندر سازش کر رہے تھے. خان عبد الغفار خان، جس کو آج باچا خان کہتے ہیں، وہ خدائی خدمتگار بن کر کانگریس کے ساتھ مل کر، گاندھی کے ساتھ مل کر، جس کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا، اس کو یہ چاہتا تھا کہ صوبہ سرحد جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن جائے. ظاہر ہے کہ قائد اعظم نے وہاں جو ریفرینڈم ہوا، 99% پشتون مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور یہ شکست کھا گئے. لیکن یہ غداری سے باز نہیں آ رہے تھے بھارت کے ساتھ مل کر. اور افغانستان میں چونکہ سیپریٹسٹ حکومت تھی، ظاہر شاہ وغیرہ کی حکومت تھی، وہ لوگ تھے جو پشتونستان کو سپورٹ کر رہے تھے، پیچھے سوویت یونین تھا. تو ان ساروں کے ساتھ مل کر یہ فقیر آف اے پی، ایک بدماش تھا، ایک ٹرائبل تھا جو پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہا، جس طرح آج ٹی ٹی پی کے خوارج جنگ کر رہے ہیں، اسی طرح وہ پاکستان کے خلاف اس نے اعلان بغاوت کیا.
خان عبد الغفار خان اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. فقیر آف اے پی انڈیا سے کہہ رہا تھا کہ تم اس سائڈ سے حملہ کرو پاکستان سے اور ہم افغانستان والی سائڈ سے بغاوت کریں گے اور پاکستان پر حملہ کر کے دو طرف سے پاکستان کو ختم کر دیں گے. اس ساری بغاوت میں خان عبد الغفار خان شامل تھا. قائد اعظم نے خان عبد الغفار خان کو گرفتار کروا دیا. اس کے خلاف بغاوت اور غداری کے مقدمات بنانے لگے. اس کی ساری موومنٹ کو توڑ دیا جو وہ غداریاں کر رہا تھا. اور المیہ بتائیں آپ کو کیا ہے جو تکلیف دہ بات ہے, جو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کتنا اپنا راستہ گم کر گیا. آج پشاور ایئرپورٹ کا نام خان عبد الغفار خان کے نام کے اوپر ہے اور فقیر آف اے پی کے نام کے اوپر اسلام آباد میں ایک بڑی ہائی وے بنی ہوئی ہے. ہم غداروں کو عزت دیتے ہیں. سردار عبدالرب نشتر کے نام پر پشاور ایئرپورٹ نہیں ہے, اس غدار کے نام کے اوپر ہے کہ جو قائد اعظم کو قتل کروانا چاہتا تھا, جو پاکستان کو بھارت سے ملوانا چاہتا تھا, جو پشتونستان بنانا چاہتا تھا, جو ساری زندگی مرا تو پاکستان میں دفن نہیں ہوا, یہ کہہ کر کہ میں افغانستان میں دفع ہوں گا. جو سوویت یونین اس وقت افغانستان میں تھا کہتا وہ آزاد ملک ہے, پاکستان غلام ملک ہے. جلال آباد میں دفن ہوا اور اپنی کتاب لکھی اور اس کی آخری لائن اس نے یہ لکھی کہ میں اپنے پشتونوں سے کہتا ہوں کہ کبھی پاکستان کو قبول مت کرنا, تباہ کر دینا. اس کے نام پر ہم نے پشاور کا ایئرپورٹ رکھا ہوا ہے. باچا خان یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, عبد الولی خان یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں. یہ ہے اس قوم کا المیہ جو ہم راستہ بھول گئے ہیں اپنا. قائد اعظم نے یہ بات بڑی صاف صاف اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ چاہے بھارتی ہندو مشرک دشمن ہو, چاہے اپنی صفوں کے اندر کے غدار ہو, کسی کو معاف نہیں کرنا. قائد اعظم ڈھاکہ تشریف لے گئے. اردو زبان آپ نے وہاں پہ حکم فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں فساد کر رہا تھا. لینگویج رائٹس جنہیں کہتے ہیں, فساد کروائے اس نے اور قائد اعظم کے خلاف مظاہرے کیے. قائد اعظم نے جب ڈھاکہ میں تقریر کی تو کھل کے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور آپ کی صفوں میں دشمن کے ایجنٹ اور غدار موجود ہیں جو آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں مت آئیے گا. قائد نے نام نہیں لیا شیخ مجیب کا, لیکن جو لینگویج رائٹ لیڈ کر رہا تھا وہ شیخ مجیب تھا اور قائد نے تقریر ختم ہونے کے بعد شیخ مجیب کو گرفتار کروا دیا. آج لوگ کہتے ہیں شیخ مجیب محب وطن تھا. وہ اس وقت سے پاکستان توڑنے کی سازش شروع کر چکا تھا. خود قائد کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی, قائد نے اس کو گرفتار کروایا تھا. اور بی بی سی میں اپنے انٹرویو میں شیخ مجیب خود کہتا ہے کہ میں پہلی دفعہ 1948 میں جیل گیا. یہ وہ وقت تھا جب قائد نے وہ تقریر کی تھی ڈھاکہ میں آ کے, اس نے بدتمیزی کی, گرفتار کروا لیا گیا, جیل گیا. یہ اس قوم کا المیہ ہے کہ شیخ مجیب جیسے غدار کو پال پوس کر ہم نے جب بار بار وہ غداریاں کر رہا ہے اور اس کو معافی دی جا رہی ہے. اگرتلہ سازش اس کے بعد اس نے کی, پھر اس کو معافی دے دی. پھر اس نے مکتی بانی کے دہشت گرد بنائے, پھر معافی دے دی. پھر اس نے الیکشن میں گیا, اس نے قتل عام کیا وہاں 5 لاکھ پاکستانیوں کا, پھر معافی دے دی. اور پھر کہتے ہیں اس کو وزیر اعظم بھی بنا دو. ملک ایسے نہیں ٹوٹتے. نسل در نسل حماقت اور جہالت اور غداریوں اور غداروں کو معاف کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹتے ہیں. قائد اعظم نے یہ بات بالکل ثابت فرما دی, اپنے عمل سے ثابت کر کے فرما دی کہ نہ ہندو مشرک کو کبھی معاف کرو, نہ اس پہ کوئی سافٹ پالیسی رکھو. بڑی ایگریسو فارورڈ پالیسی تھی قائد اعظم کی انڈیا کے خلاف. اس قدر فارورڈ پالیسی اور ایگریسو کہ حیدرآباد دکن پر وہ قبضہ نہیں کر سکے جب تک قائد اعظم زندہ تھے. اور پھر جیسے کہا بلوچستان میں غداری کو جس طرح آپ نے کچلا, سرحد میں غداری کو آپ نے جس طرح کچلا, یہ ایک بڑا ایگریسو رولر کر سکتا ہے, ایک جرت کردار رکھنے والا قائد کر سکتا ہے. یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں ان حالات کا جائزہ لیں, ان وسائل کا جائزہ لیں جس میں پاکستان تھا, جس میں قائد اعظم لٹرلی روتے تھے, فرماتے تھے کہ ہم کو جو دکھ دیا گیا ہے اس سے پہلے کسی کو اتنا دکھ نہیں دیا گیا. مگر مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. قائد اعظم نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں اور پاکستان میں کتنے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا. مطلب حقیقت بتاتا ہوں میں آپ کو کہ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک شخص جو کینسر سے, لنگ کینسر سے جن کا انتقال ہونے والا تھا, جو اٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, جن کے پاس صرف 13 مہینے کی حکومت ملی, جن کو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص جس کے اندر ایک فولادی اور آہنی طاقت تھی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے کام پوری دنیا میں کر گئے کہ آج جیسے کہا پاکستان کی بنیاد ان پر رکھی ہوئی ہے. ISI
انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان کے دفاع کی چٹان ہے یہ ہمارے انویزیبل سولجرز، ہمارے مارخورز. آپ کو معلوم ہے ISI کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. قائد اعظم نے ISI بنائی تھی. یہ ایک نیا ادارہ تھا. اس سے پہلے ظاہر ہے آرمی تھی تو اس میں ملٹری انٹیلیجنس ہوتی تھی، نیوی تھی، نیول انٹیلیجنس بھی ہوتی تھی، ایئر فورس تو بہت چھوٹی تھی نہیں. تو ماشاءاللہ قائد اعظم نے ISI کی بنیاد رکھی، اور آج پاکستان کے دفاع کی جو سب سے مضبوط چٹان ہے وہی ISI ہے جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. قائد اعظم نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو بہت مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنا ہے. یہ بات قائد اعظم خود جانتے تھے، یہ بات ہم نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں نے سیدی رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے کا دور جو تھا وہ ہمارا مکی دور تھا، اس میں جنگیں نہیں تھیں، لیکن مدنی دور سارا جنگوں کا دور ہے. اور اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو کوئی ایسی قیادت دے گا کہ جو ان جنگوں اور غزوات میں پاکستانیوں کی قیادت کر سکے. لیکن قائد اعظم نے اس کے لیے کام ادھورا نہیں چھوڑا. آنے والی مسلمان قیادت جس نے مسلم دنیا کی قیادت کرنی ہے، اس کے لیے جو فاؤنڈیشنز تھیں وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم نے ہی رکھ دی تھیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کشمیر کا جہاد آپ نے شروع کروایا، جتنا کشمیر آپ کے پاس ہے قائد اعظم کا ہے. طریقہ بتا دیا کہ ملک کے اندر اگر بغاوت کرنے والا کوئی وجود ہو تو اس کو آہنی ہاتھوں سے کچل دینا، معاف نہیں کرنا. چاہے شیخ مجیب ہو، چاہے خان عبد الغفار خان ہو، چاہے بلوچستان کے اندر بغاوتیں ہو. آپ نے ISI کی بنیاد رکھی. اور اب آئیں اور کمال کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو ہماری تاریخ میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں نے خود کبھی نہیں پڑھی. ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں یہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی. قائد اعظم پاکستان ایئر فورس کو بڑی جلدی بلڈ کرنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا کسی ملک کے پاس اگر ایئر فورس نہیں ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ مسلمان انجینئرز اور پائلٹس تھے ہی نہیں. انگریزوں کی آرمی تھی، برٹش آرمی تھی، اس کے اندر مسلمانوں کی اتنی جگہ نہیں تھی. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی اور پورے یورپ میں جنگیں ختم ہوئی تھی. ظاہر ہے یورپ کے اندر بہت سارے پائلٹس اور انجینئرز تھے. قائد اعظم نے پولینڈ میں اشتہار دیا. پتہ لگا ان کو کہ پولینڈ میں بہت زیادہ پائلٹس اور انجینئرز جو ہیں بے روزگار ہیں. قائد اعظم نے پولینڈ میں اشتہار دیا کہ پاکستان کی ایئر فورس کو بلڈ کرنا ہے تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان آ جائیں. تو کوئی 40 کے قریب پولینڈ کے پائلٹس اور انجینئرز پاکستان آئے. ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ پاکستان ایئر فورس کو بلڈ کریں. ان کو پیسے دیے گئے، وسائل دیے گئے، جہاز لائے گئے، انجینئرنگ سیکشنز بنائے گئے. انہوں نے اکیڈمیز کھولی، انہوں نے پاکستان مسلمان لڑکوں کو ٹرین کرنا شروع کیا کہ فلائنگ کیسے کرتے ہیں. اور 3-4 سال کے کانٹریکٹ کے بعد وہ اکثریت وہ پولش انجینئرز اور پائلٹس ہی واپس پولینڈ چلے گئے. لیکن اس میں سے 2-3 ایسے تھے جو پاکستان میں ہی رہ گئے. اور ان میں سے ایک تو ایسے تھے کہ جن کو بعد میں، چونکہ وہ ایروسپیس انجینئر تھے، ہوائی جہازوں کو اور ایروسپیس اور راکٹس اور میزائل ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس تھے، ان کو سپارکو کا ہیڈ بنایا گیا. اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ آرگنائزیشن جو پاکستان کی جو میزائل اور راکٹ آسمانوں پر بھیجتے ہیں، اس کا ہیڈ پاکستان کا ایک پولش انجینئر تھا جو قائد اعظم کے حکم پر پاکستان آیا تھا اور پھر پاکستان میں بس گئے. اور یہ آپ کو بہت کم پاکستانیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ان میں سے چند پولش پائلٹ ایسے تھے جو 65 کی لڑائی میں پاکستان کی جانب سے فلائی کرتے رہے. لاہور اور پاکستان کے دفاع کے لیے انڈین ایئر فورس کے خلاف انہوں نے جنگ بھی کی. ان کی فیملیز پاکستان میں سیٹل ہو گئی، پاکستان میں رہے. اور پاکستان کا اسپیس اور اپر ایٹماسفیئر پروگرام قائد اعظم کی اس بریلینٹ فیصلے کی وجہ سے، اس دوررس فیصلے کی وجہ سے کہ پوری دنیا سے بہترین انجینئرز اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ لے کر آؤ اور ان کو ان کے ذریعے تعمیر کرواؤ. اگر مسلمانوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ آج پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، جو پاکستان کا اسپیس پروگرام ہے وہ بھی قائد اعظم کا شروع کیا ہوا. کین یو بلیو دس؟ ویژن دیکھیں ہمارے بابے کا. نیوی کی ایک یونٹ کا آپ نے افتتاح کیا، وہاں پہ آپ نے تقریر فرمائی. 1948 کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم جلد پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیں گے. آپ نے پاکستان کو اس وقت نیوکلیئر پاور بنانے کا پلان دے دیا، ویژن دے دیا کہ ہم نے انشاءاللہ جلد پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. آج ہر کوئی کریڈٹ لیتا پھرتا ہے، لیکن جو ویژن ہے، جو خواہش ہے، وہ اللہ کا بندہ، اس کی خواہش کو اللہ نے پورا کرنا تھا.
کہ پاکستان نے ایک ایٹمی طاقت بننا تھا۔ یہ میں آپ کو صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر یا کشمیر کے حوالے سے قائد اعظم نے کی، مگر جو فورن پالیسی، جو ایگریسو فورن پالیسی اس وقت قائد اعظم نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی، وہ اتنی حیران کن ہے کہ انسان آج بے یقینی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پاک سرزمین، وہ پاکستان جو چھوٹا سا خود سٹرگل کر رہا ہے، جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پوری مسلم دنیا میں اتنا ایگریسو رول کیسے پلے کر سکتا ہے؟ آج پورے وسائل اور طاقت اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود پاکستان اپنا کوئی کردار مسلم دنیا میں ادا نہیں کر رہا۔ یورپ میں یہودیوں کو اطلاع ملی قائد اعظم کے وقت میں، کیونکہ اس وقت اسرائیل بن رہا تھا، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت شدت سے مخالفت کر رہے تھے کہ ہم اسرائیلی ریاست کو نہیں بننے دیں گے۔ قائد اعظم نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے لیے میں وائلنس کرنے کو دلتے ہیں، باقاعدہ امریکن ریڈیو کو مخاطب کر کے، ویسٹرن میڈیا کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم مسلمان مرد اور عورت اپنے آپ کو شہید کروا لیں گے لیکن اسرائیل کی ناجائز ریاست نہیں بننے دیں گے۔ قائد اعظم کے الفاظ، وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ تو جرنلسٹ نے پوچھا واٹ ڈو یو مین بائی اینی ایکسٹینٹ؟ قائد نے کہا ایون وائلنس، یعنی ایون اگر ہمیں اس کے لیے جنگ کرنی پڑی تو ہم جنگ کریں گے۔ اور یہ صرف زبانی بات نہیں تھی، یہودی انٹیلیجنس کو یورپ میں اطلاع ملی کہ قائد اعظم نے 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر چیکوسلوواکیہ سے عربوں کو بھجوائی ہیں تاکہ وہ یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ کین یو امیجن؟ اٹلی سے 4 جہاز خریدے گئے اور مصر پہنچائے گئے تاکہ وہاں سے مصری مسلمان ان کو استعمال کریں اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف۔ یہ پاکستان کر رہا تھا۔ پوری مسلم دنیا کو فلسطین کے معاملے پہ اکٹھا کرنا اور ان کو آگاہ کرنا کہ مسئلہ فلسطین کتنا اہم ہے مسلمانوں کے لیے۔ قائد اعظم نے اس کے لیے عرب دنیا کے دورے کیے۔ وہ تصویر آپ نے مشہور دیکھی ہوگی کہ آپ مصر میں تشریف رکھتے تھے اور تمام عرب دنیا، پوری عرب دنیا کی قیادت قائد اعظم کے ساتھ بیٹھی تھی، اور قائد اعظم ان کو سمجھا رہے تھے کہ جو ہم اسلامی ریاست بنانے جا رہے ہیں اس کا کیا کردار ہوگا مسلم دنیا میں، اور ہم کس طرح ہندو صہیونیوں کو روکیں گے تاکہ وہ مسلمان دنیا کے لیے فتنہ نہ بن سکیں۔ یہ قائد اعظم تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو نے پہلی اسلامی کانفرنس کروائی لاہور میں۔ اگین یہ تاریخی طور پر بددیانتی اور زیادتی ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد نے مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا کہ کراچی میں ایک مسلمان دنیا کی کانفرنس کی جائے اور مسلمان یونائٹڈ نیشنز بنائی جائے، اسلامک بینک بنایا جائے، ایک مسلمانوں کا تجارتی نظام بنایا جائے۔ وہ اسلامک بلاک پر کام شروع کر چکے تھے۔ قائد نے خود اپنے منہ سے فرمایا کہ کیا شاندار بات ہوگی کہ انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک اگر ہم ایک اسلامک بلاک بنا لیں، اور اس پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ قائد کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان نے مؤتمر عالم الاسلامی کی کانفرنس کروائی کراچی میں۔ اس کی صدارت مفتی اعظم فلسطین نے کی۔ فلسطین سے مسلمان آئے، انہوں نے قیادت کی اس کانفرنس کی جو کراچی میں ہوئی۔ لیاقت علی خان نے اس کی صدارت کی، اور مسلم دنیا کو اکٹھا کر کے مسلم دنیا کے مسائل پر بات کی گئی کہ آنے والے دور میں مسلم دنیا کے مسائل کو ہم سب مل کر کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ اسلامک کانفرنس پہلی قائد نے ارینج کروائی، لیاقت علی خان نے ارینج کی، کراچی میں ہوئی 1948 49 50 میں یا 51 میں شاید، ہوتی رہی اس کے بعد 2-3۔ امیجن کریں ان کا ویژن۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے 10 15 20 200 سال 100 سال کی ذلت ہے، غلامی ہے، مجھے 200 سال چاہیے حکومت کرنے کے لیے، ابھی میں کیا کر سکتا۔ اللہ کے شیر اور دلیر بندے یہ بہانے نہیں کرتے۔ جو کردار قائد نے مسلم دنیا کا طے کر دیا، جو پالیسیز اس وقت بنا دی، ہمیشہ پھر پاکستان کی آج تک وہی پالیسیز ہیں۔ ہم نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ قائد نے اس وقت 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر بھیجی اور جہاز خرید کر بھیجے۔ اس کے بعد ہمیشہ پاکستان نے جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے اپنی فوجیں بھی بھیجی ہیں، اپنے طیارہ شکن توپیں بھی بھیجی ہیں، اپنے فائٹر پائلٹس بھی بھیجے، اور پاکستان واحد ایئر فورس ہے مسلم دنیا کی جس نے اسرائیلیوں کو مار کر گرایا ہوا ہے۔ آئیں آج آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت روحانی ڈائمنشن بتاتے ہیں پاکستان کی، جو ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کرتے ہیں اس کی۔ سیدی رسول اللہ کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ اردن میں، دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر تم مسلمان ہوگے اور مغربی کنارے پر یہودی ہوں گے، دجال کی فوجیں ہوں گی، اور تم لوگ ان سے لڑو گے۔ یہ حیران کن بات اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس وقت
اردن کا لفظ نہیں تھا، صحابہ کرام اردن نہیں جانتے تھے کہ اردن کہاں ہے، بلکہ یہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم اردن دنیا میں کون سا خطہ ہے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ اردن کہاں ہے اور دریائے اردن کہاں ہے، اور آج مغربی کنارہ ہی جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، یہ سیدی رسول اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہودی ویسٹ بینک والی سائڈ پہ ہوں گے۔ آج یہودی ہیں نا ویسٹ بینک والی سائڈ پہ، اور مسلمان اردن والی سائڈ پہ ہوں گے، مشرقی کنارے پر ہوں گے، اور فرمایا کہ یہاں سے تمہاری فوجیں جائیں گی اور یہاں سے اسرائیل کے ساتھ تمہارا تصادم ہوگا، ان یہودیوں کے ساتھ، دجال کی فوجوں کے ساتھ۔ اور آپ کو کمال کی بات بتائیں کہ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں جب پاکستان آرمی کی یونٹس گئی ہیں، خاص طور پہ اینٹی ایئر کرافٹ یونٹس گئی ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی اسی مقام پر ڈپلوائے ہوئی ہیں جا کے دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر، اور مغربی کنارے کی جانب یہودی تھے، اور ان کے مقابلے پر پاکستانی فوجیں کھڑی ہوئی تھیں سامنے ان کے۔ ہماری پاکستان آرمی کے اینٹی ایئر کرافٹ اور آرٹلری یونٹ بہت مشہور ہے، عباسیہ کہتے ہیں اس کو، اور جارڈن کے بادشاہ نے اس کو کتیبۃ المجاہد کا خطاب دیا تھا۔ سیدی رسول اللہ کی ایک اور حدیث پوری ہوئی پاکستان آرمی کے ذریعے۔ اللہ نے ہماری تربیت کروائی ہے، کروا رہا ہے مسلسل، بار بار ہم کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فلسطین کی جانب، چاہے قائد اعظم نے وہاں رائفلیں اور ہتھیار بھیجے ہوں اور فوجیں بھیجی ہوں، کیونکہ یہودی انٹیلیجنس کہہ رہی تھی کہ مسلمان پاکستانی فوجیں پہنچی ہیں وہاں پہ لڑنے کے لیے، گو کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن یہودی انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی ہے۔ مگر 67 اور 74 میں تو ہم گئے تھے، دنیا نے دیکھا تھا، ہم نے اسرائیلیوں یہودیوں کو مار کے گرایا تھا، اور ہم نے اسی جگہ اپنے مورچے لگائے تھے جہاں سیدی نے فرمایا تھا کہ تمہاری فوجیں یہاں پر مورچہ لگائیں گی، مشرقی کنارے پہ اردن کی جانب، دریائے اردن کے مشرق میں، اور مغربی کنارے کے اوپر یہودی ہوں گے اور تم ان سے لڑو گے۔ آنے والے دور میں بھی یہی ہوگا۔ اس پاکستان کی یہ تقدیر ہے کہ سیدی رسول اللہ کی وہ حدیث کہ تم غزوہ ہند کے بعد جب پلٹو گے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤ گے اور وہاں تم یہودیوں سے لڑو گے، وہ یہی حدیث ہے جس نے پورا ہونا ہے، جس کی تربیت پاک فوج کو کرائی جا رہی ہے، جس کی بنیاد بابا قائد اعظم نے رکھی تھی۔ اسرائیل بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ ڈیوڈ بن گوریان ان کا فاؤنڈنگ فادر تھا، اس نے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی کہ ہم کو عربوں سے خطرہ نہیں ہے، ہم کو عربوں کے ان دوستوں سے خطرہ ہے جو عربوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم کسی صورت میں پاکستان کے خطرے کو اگنور نہیں کر سکتے، اور اس خطے میں بھارت ہمارا قدرتی اتحادی ہے، الائے ہے، اور ہمیں ہر حال میں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈیوڈ بن گوریان کا کون اوتھینٹک نہیں ہے، بالکل بکواس بات ہے۔ اوتھینٹک اس لیے ہے کہ آج بنجمن نتن یاہو کا بھی ایگزیکٹلی یہی بیان ہے۔ نتن یاہو کی ڈاکومنٹڈ ایک سپیچ ہے، ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہمارے لیے، اسرائیل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے، اور ہمیں ہر صورت میں پاکستان کو اور اس کے ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کرنا ہے۔ اور یہ ایک ڈاکومنٹڈ پالیسی ہے اسرائیل کی۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر جنگ میں اسرائیل شامل رہا ہے، چاہے وہ 1971 کی وار ہو، چاہے وہ کارگل کی جنگ ہو، یا جب بھی چند سال پہلے جو ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا، اس میں یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ شامل تھا پاکستان پر حملہ کرنے میں۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا کے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کی دی ہوئی ہے۔ کشمیر کے اندر اسرائیلی یونٹس آپریٹ کر رہے ہیں، وہ فلسطین ماڈل کشمیر کے اندر ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں۔ پورے کشمیر کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹس، اسپیشل فورسز کام کر رہی ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کشمیر وزٹ کر چکا ہے جا کے۔ انڈیا کے ساتھ اتنی اگریسو کولیبوریشن ہے ان کی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری میں، پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس کو سپورٹ کرنے میں اسرائیل سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، امریکن تو برٹش انٹیلیجنس سے بھی زیادہ۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو تباہ کرنے میں بھی اسرائیلی موساد شامل تھا، اور اس بات کی گواہی اور دلیل جان گنٹر ڈین نے دی ہے، جو امریکن ایمبیسڈر تھا دہلی میں، جس نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ موساد نے اس کو اپروچ کیا تھا مدد کے لیے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ کرنے کے لیے۔ اس نے یہ بات چونکہ بول دی تو جان گنٹر ڈین کو قتل کرنے کے لیے موساد نے لیبنان میں اس پر حملہ کیا، وہ بچ گیا، لیکن بعد میں اس کو پکڑ کر انہوں نے پاگل خانے میں ڈال دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، حالانکہ امریکن ایمبیسڈر تھا۔ یعنی اسرائیل کی یہ طاقت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی طاقت کیا ہے کہ پورا غزہ انہوں نے تباہ کر دیا، پوری دنیا اسرائیل کو گالیاں دے رہی ہے، لیکن امریکہ پھر بھی مجبور ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ
جیسے اقبال نے کہا یورپ کی رگے جاں پنجے یہود میں، یہودیوں نے یورپ کو شیرک سے پکڑا ہوا ہے، بابا اقبال نے اس وقت کہا۔ آج آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کو، مغربی دنیا کو یہودیوں نے کس طرح شیرک سے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ اسرائیل پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے ہیں، اور یہی وہ خطرات ہیں جن سے قائد اعظم نے آگاہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آنے والا دور تمہارا جنگوں کا ہوگا، اسی لیے پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اسی لیے ہم کو اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے ہم نے نیوکلیر پروگرام بنایا، اسی لیے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تمام دنیا کی طاقتیں پاکستان پر ہر طرح کا دباؤ ڈال چاہتی ہیں کہ ملک امپلوڈ کرنے لگے اندر سے، سیپریٹسٹ موومنٹس کے ذریعے، اکنامک کولیپس کے ذریعے، تاکہ وہ یہ جواز بنا سکیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہم لے سکیں پاکستان سے۔ کیونکہ جب تک پاکستان کے ہاتھ میں نیوکلیر پروگرام، نیوکلیر ویپنز ہیں، نہ اکھنڈ بھارت بن سکتا ہے، نہ اکھنڈ اسرائیل بن سکتا ہے۔ اسرائیلیوں کو بھی اگر مدینہ تک آنے سے کوئی چیز روکے ہوئے ہے تو وہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے۔ اور جس طرح اللہ نے کہا وَأَعِدُّ لَهُم مِّنِ اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، جو تمہاری کیپیسٹی ہے تم دشمنوں کے مقابلے میں اپنے ویپنز جمع کرو، اور جو خرچ تم اس پہ کرو گے اللہ تم کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ ایک ایک روپیہ جو ہم نے اپنے ڈیفنس پہ اور نیوکلیر پروگرام پہ خرچ کیا ہے وہ پاکستانی مسلمانوں اور بلکہ پوری مسلم امت کی جانب سے بہترین خرچ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کم کرو، مسلح افواج کو کم کر دو، نیوکلیر پروگرام کی ہمیں کیا ضرورت ہے، کشمیر حل ہو گیا تو ہم نیوکلیر ویپنز ضائع کر دیں گے۔ کسی ایک بغیرت نے یہ بھی کہا تھا پچھلے دنوں۔ کیونکہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، بڑی کچھ کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، قائد اعظم کی کرسی پر بیٹھنے والے بونے، وہ جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اس پاکستان کو کس لیے بنایا تھا، کیا تقدیر ہے اس پاکستان کی، کیا غزوہ ہند ہے، اور کیا شام میں جا کے ہم نے یہودیوں کے خلاف لڑنا ہے اور فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے۔ یہ ان کے بس کا کھیل ہی نہیں ہے، ان کی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان میں آنے والی جو قیادت ہوگی، جس کو آپ ڈنڈے والی سرکار کہتے ہیں، اس نے یہ سب کام کرنے ہیں جو قائد اعظم نے کیے تھے، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے ہمارا، جو تکمیل پاکستان ہے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے، غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، اہل فلسطین کی مدد بھی کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کرانا ہے، اور یہود کے خلاف دریائے اردن کے مشرقی جانب سے مغربی جانب بھی ہم نے جانا ہے، تاکہ ہر پتھر وہاں پہ پکارے گا اور بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تاکہ مسلمان اس کو نکال کر قتل کرے۔ یہ تقدیر ہے آپ کی، یہ لکھی گئی ہے، یہی تکمیل پاکستان ہے، اور اسی کی بنیاد بابا قائد اور ہمارے بانیان پاکستان نے رکھی تھی۔ پاکستانی قوم کو اپنی خوش نصیبی کا بھی احساس نہیں ہے۔ قائد اعظم نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میری قوم آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ آزاد ہو گئی ہے۔ جس دن اس کو احساس ہو گیا کہ یہ آزاد ہو گئی ہے، پھر یہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی۔ مسلمانوں کو صرف ایک مرد آزاد کی ضرورت ہے جو ہمارا قائد بن سکے، نہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت ہے، نہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے، ہمیں ایک درویش جواں مرد کی ضرورت ہے۔ بابا اقبال نے جو کہا، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ اللہ جب چاہے گا، جیسے بابا اقبال نے فرمایا ہے کہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو ایسا امام وقت عطا کر دے کہ جو موت کے آئینے میں دکھا کر ہمیں رخ دوست، زندگی ہمارے لیے دشوار کرے، جو ہمیں حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں قربانیوں کی بدلے حاضر کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی
कायम हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। उड़े परचम हिलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम ला